سردیوں کی ایک ٹھنڈی صبح تھی۔ دلی کی تنگ گلیوں میں گھنا کہرا چھایا ہوا تھا، مانو پورے شہر پر سفید چادر اوڑھ دی گئی ہو۔ اس کڑاکے کی ٹھنڈ میں ریلوے اسٹیشن کے ایک کونے میں 9-10 سال کا ایک معصوم بچہ بیٹھا تھا، عارف۔ عارف کے بدن پر ایک پھٹی پرانی قمیض تھی۔ 3 سال پہلے اس کی امی کا انتقال ہو گیا تھا اور اس کے ابو نشے کی لت میں کہیں کھو گئے تھے۔ عارف بالکل اکیلا تھا۔ اس کے پاس جینے کا بس ایک ہی سہارا تھا، ایک چھوٹی سی کاٹھ کی پیٹی جس میں بوٹ پالش کا سامان تھا۔ صبح سے 4 گھنٹے بیت چکے تھے لیکن ایک بھی گراہک نہیں آیا تھا۔ بھوک کے مارے عارف کے پیٹ میں مروڑ اٹھ رہی تھی۔ پاس ہی کے ایک ہوٹل سے گرما گرم سموسوں کی خوشبو آ رہی تھی جسے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ہوٹل کے بوڑھے مالک چاچا نے عارف کا اداس چہرہ دیکھا۔ انہوں نے ترس کھا کر ایک پلیٹ سموسہ عارف کی طرف بڑھا دیا اور کہا، لے بیٹا، اللہ کا نام لے کر کھا لے۔ عارف نے اللہ کا شکر ادا کیا اور سموسہ کھایا۔ کھاتے وقت جیسے ہی اس کی نظر نیچے گئی، اسے دھول اور کیچڑ میں سنا ہوا ایک پرانا سکہ ملا۔ اس نے جھٹ سے وہ سکہ اٹھایا، صاف کیا اور اپنی پھٹی ہوئی جیب میں رکھ لیا۔ وہ سکہ اس کے لیے امید کی ایک نئی کرن تھا۔ تبھی پاس کی ایک پرانی مسجد سے جوہر کی اذان گونجی، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اذان کی آواز سنتے ہی عارف کو اپنی مرحوم امی کی کہی بات یاد آئی۔ امی اکثر کہتی تھیں، عارف بیٹا، جب دنیا کے سارے راستے بند ہو جائیں تو اپنا سر اللہ کے سامنے سجدے میں جھکا دینا، وہ بہت غفور الرحیم ہے، وہ سب سنتا ہے۔ عارف نے مسجد کے ٹھنڈے پانی سے وضو کیا۔ ٹھنڈ سے اس کے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے لیکن اس کا ایمان پکا تھا۔ وہ مسجد کے اندر گیا اور پہلی صف میں اکیلا کھڑا ہو گیا۔ نماز کے آخر میں جب اس نے سجدہ کیا تو اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب بہہ نکلا۔ اس نے روتے ہوئے دل سے دعا مانگی، یا اللہ، میرے پاس اس ایک سکے کے علاوہ کچھ نہیں ہے لیکن میری دعا سچی ہے، مجھے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے والا مت بنانا۔ مجھے حلال کی کمائی کا راستہ دکھا دے تاکہ میں کبھی بھوکا نہ سوؤں۔ جب عارف نماز پڑھ کر مسجد سے باہر آیا تو اس کے چہرے پر ایک غضب کا سکون تھا۔ وہ مسجد کے باہر ایک بڑے پیڑ کے نیچے بیٹھ گیا۔ تبھی وہاں ایک شاندار کالی گاڑی آ کر رکی۔ گاڑی سے ایک سادگی پسند نیک دل انسان اترے۔ افتخار صاحب، وہ ایک بہت بڑے سماج سیوی تھے اور خیر فاؤنڈیشن نام کی سنستھا چلاتے تھے۔ افتخار صاحب کی نظر عارف پر پڑی۔ انہوں نے دیکھا کہ اس بچے کے چہرے پر غریبی ضرور ہے لیکن اس کی آنکھوں میں خودداری ہے۔ انہوں نے عارف کے پاس جا کر پوچھا، بیٹا، یہاں کیوں بیٹھے ہو، اسکول نہیں جاتے؟ عارف نے سر جھکا کر کہا، ابو امی نہیں ہیں صاحب، اسٹیشن پر بوٹ پالش کرتا ہوں۔ افتخار صاحب نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا، اگر اللہ سے کچھ مانگنا ہو تو کیا مانگو گے؟ عارف نے بنا سوچے کہا، صرف محنت کا کام، تاکہ عزت کی روٹی کھا سکوں۔ اس جواب نے افتخار صاحب کے دل کو جھکجھور دیا۔ انہوں نے اپنی جیب سے ایک ڈائری نکالی، اس پر اپنے دفتر کا پتہ لکھا اور عارف کو دیتے ہوئے کہا، بیٹا، یہ میرا پتہ ہے، جب بھی تمہیں لگے کہ تمہیں پڑھنا ہے اور آگے بڑھنا ہے، میرے پاس آ جانا۔ کچھ دنوں بعد دلی میں بہت تیز بارش ہوئی۔ اسٹیشن پر کام پوری طرح بند ہو گیا۔ ٹھنڈ سے کانپتے ہوئے عارف نے اس پتے کو نکالا اور میلوں پیدل چل کر خیر فاؤنڈیشن کے بڑے گیٹ پر پہنچ گیا۔ افتخار صاحب نے اسے دیکھتے ہی گلے سے لگا لیا اور کہا، میں جانتا تھا اللہ تمہیں یہاں ضرور بھیجے گا۔ عارف کو سوکھے کپڑے اور کھانا دیا گیا۔ افتخار صاحب نے کہا، عارف، ہم تمہیں پڑھائیں گے اور ہنر سکھائیں گے لیکن یاد رکھنا، یہ کوئی بھیک نہیں ہے، یہ اللہ کا دیا ہوا ایک موقع ہے۔ عارف کا داخلہ ایک اچھے اسکول میں کرا دیا گیا۔ جب وہ پہلے دن نئی یونیفارم پہن کر کلاس میں گیا تو کچھ امیر بچوں نے اس کی غریبی کا مذاق اڑایا۔ ایک لڑکے نے اس کا بیگ چھین کر کتابیں زمین پر پھینک دیں۔
عارف کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن اس نے لڑنے کے بجائے شانت رہ کر اپنی کتابیں اٹھائی اور من میں کہا، یا اللہ، تو نے ہی مجھے یہاں تک پہنچایا ہے، اب مجھے صبر کی طاقت بھی دے۔ عارف ہر شام فاؤنڈیشن کی لائبریری میں گزارتا۔ وہاں کی لائبریرین رخسانہ آپا نے اسے علم کی اہمیت سمجھائی۔ کبیر نے وہاں مہاپرشوں اور دین کی کتابیں پڑھنی شروع کیں۔ ایک پنکتی نے اس کے دل پر گہرا اثر کیا، سپنے وہ نہیں جو سوتے ہوئے دکھیں، سپنے وہ ہیں جو آپ کو سونے ہی نہ دیں۔ عارف نے ایک چھوٹی کاپی بنائی اور رات بھر جاگ کر اپنے دل کے جذبات، اپنی امی کی یادیں اور اس ایک سکے کی کہانی کو لکھنا شروع کیا۔ جب افتخار صاحب نے اس کی لکھی باتیں پڑھیں تو ان کی آنکھیں بھر آئیں۔ انہوں نے کہا، عارف، تمہاری قلم ہی تمہاری سب سے بڑی طاقت ہے۔ اسکول میں ایک بڑی لکھن پرتیوگتا ہوئی۔ عارف نے اس میں اپنے جیون کا سارا سچ اور اللہ پر اپنے اٹوٹ بھروسے کو شبدوں میں پرو کر لکھ دیا۔ جب نتیجوں کا اعلان ہوا تو عارف کو پہلا انعام ملا۔ پورا اسکول تالیوں سے گونج اٹھا۔ جو بچے اس کا مذاق اڑاتے تھے آج وہ شرمندہ تھے۔ عارف کی لکھی کہانیاں اور لیکھ اب اخباروں اور سوشل میڈیا پر مشہور ہونے لگے تھے۔ اسی بیچ خیر فاؤنڈیشن کے ایک پروگرام میں عارف نے اپنی ایک کہانی پڑھی جو ایک ایسے پتا کے بارے میں تھی جو تنگی سے ہار کر اپنے بچے کو اکیلا چھوڑ گیا تھا۔ عارف کی آواز میں اتنا درد تھا کہ وہاں بیٹھا ہر شخص رو پڑا۔ پروگرام ختم ہونے کے بعد بھیڑ میں سے ایک بوڑھا، بیمار اور لاچار آدمی کانپتے ہوئے عارف کے پاس آیا۔ اس نے روتے ہوئے کہا، عارف، مجھے معاف کر دینا بیٹا، میں ہی تمہارا وہ بدنصیب ابو ہوں جو تمہیں اسٹیشن پر چھوڑ کر بھاگ گیا تھا۔ میں نے اللہ سے ہر نماز میں اپنے اس گناہ کی توبہ مانگی ہے۔ ابو کو اس حال میں دیکھ کر عارف کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ برسوں کا درد سامنے کھڑا تھا۔ عارف نے ان کے ہاتھ تھامے اور کہا، ابو، اللہ بہت رحم دل ہے، وہ معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ میں نے آپ کو معاف کیا، لیکن جو بھروسہ ٹوٹ گیا تھا اسے دوبارہ بنانے میں تھوڑا وقت لگے گا۔ عارف نے اپنے بیمار ابو کو اسپتال میں بھرتی کرایا اور ان کی سیوا کی۔ ان کے آخری وقت میں انہیں سہارا دیا، جس سے ان کے ابو نے سکون سے دنیا کو الوداع کہا۔ 24 سال کی عمر تک آتے آتے عارف ایک بہت بڑا لیکھک اور سماج سدھارک بن چکا تھا۔ اسے بدیش کی ایک نامی یونیورسٹی سے آگے کی پڑھائی کے لیے اسکالرشپ ملی، لیکن تبھی عارف نے فاؤنڈیشن میں آئے کچھ نئے غریب اور یتیم بچوں کو دیکھا جن کی آنکھوں میں وہی پرانی بھوک اور بے بسی تھی۔ عارف نے اپنی بدیش یاترا رد کر دی۔ اس نے افتخار صاحب سے کہا، صاحب، میں صرف اپنی اڑان نہیں اڑنا چاہتا، میں یہیں رہ کر ان بچوں کا سہارا بنوں گا جن کا کوئی نہیں ہے۔ عارف نے ایک راشٹر ویاپی مہم شروع کی۔ ایک سکہ، ایک قلم۔ وہ جھگی جھونپڑیوں اور گاؤں میں جاتا، غریب بچوں کو کاپیاں، کتابیں اور بیگ بانٹتا اور انہیں مفت شکشا دیتا۔ لیکن کبیر کی اس کامیابی سے جل کر ایک استھانیہ نیتا نے افواہ پھیلا دی کہ عارف بچوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ عارف کے سینٹر پر تالا لگا دیا گیا اور اسے تھانے بلایا گیا۔ عارف نے بنا ڈرے میڈیا کے سامنے آ کر کہا، صاحب، بچوں کی بھوک کا کوئی مذہب نہیں ہوتا اور علم کا کوئی بٹوارا نہیں ہوتا۔ اگر ان معصوموں کے ہاتھوں سے بھیک کا کٹورا چھین کر ان کے ہاتھوں میں قلم دینا گناہ ہے تو میں یہ گناہ آخری سانس تک کرتا رہوں گا۔ پورا دیش عارف کے سمرتھن میں اٹھ کھڑا ہوا۔ کورٹ نے عارف کی مہم کو پوری طرح صحیح ٹھہرایا گیا۔ نیتا کو شرمندہ ہونا پڑا۔ عارف کی اس یا نیک مہم کی گونج پوری دنیا میں سنائی دینے لگی۔ اسے یونیسکو کی طرف سے انترراشٹریہ سمیلن میں بھاشن دینے کے لیے چنا گیا۔ عارف جب پیرس کے اس بڑے منچ پر کھڑا ہوا تو اس نے دنیا کے بڑے بڑے نیتاؤں اور ویگیانکوں کے سامنے اپنی جیب سے وہ پرانا سکہ نکالا۔ اس نے مسکرا کر کہا، یہ سکہ اس بات کا گواہ ہے کہ جب انسان کے پاس دنیا کا کوئی سہارا نہیں ہوتا
تب بھی اس کے پاس اللہ کی ذات ہوتی ہے، اور اگر ایک سچے سجدے کے ساتھ ایمانداری کی محنت جڑ جائے تو انسان اپنا مقدر خود لکھ سکتا ہے۔ پورا ہال کئی منٹوں تک کھڑے ہو کر تالیاں بجاتا رہا۔ دنیا نے اسے "دا بوائے آف دا پریئر اینڈ کوئن" کا نام دیا۔ برسوں بعد عارف کی سنستھا اب کئی دیشوں میں لاکھوں غریب بچوں کو مفت شکشا دے رہی ہے۔ دلی کی اسی بستی میں جہاں عارف بٹ پالش کرتا تھا، آج ایک بہت بڑا اسکول اور لائبریری ہے جس کا نام ہے رابعہ بیگم علم کیندر۔ ایک شام لائبریری کے باہر ایک چھوٹا بچہ ہاتھ میں ایک سکہ لیے کھیل رہا تھا۔ اس نے عارف سے پوچھا، "بھیا، کیا اس سکے سے میری بھی تقدیر بدل سکتی ہے؟" عارف نے بچے کو گود میں اٹھایا، مسکرایا اور کہا، "ہاں بیٹا، بس اپنی نیت صاف رکھنا، اللہ پر بھروسہ رکھنا اور ہاتھ میں قلم تھام لینا، پھر دیکھنا ایک سکہ بھی تمہاری پوری دنیا بدل دے گا۔"